آیا ہے جواد احمد آیا ہے جواد احمد آیا ہے، لایا ہے برابری پارٹی، لایا ہے برابری کا نعرہ لا کر ہر دھڑکن پہ چھایا ہے، آیا ہے جواد احمد آیا ہے، جواد احمد آیا ہے۔ اب میں یہ دعوت دینا چاہ رہا ہوں، جواد احمد چیئرمین برابری پارٹی پاکستان، برابری پارٹی پاکستان زندہ باد، برابری پارٹی پاکستان زندہ باد۔ جواد نے ہم کو بتلایا ہے، ہم کو بتلایا ہے، جواد نے کیا حال چال ہے آپ کا؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ، سب خوش ہے؟ گڈ۔ آپ سب سکھر سے ہو اور سب سکھر کے اس علاقے سے ہو یا پورے سکھر سے آئے ہو؟ مختلف جگہ سے آئے ہو؟ اس جگہ کے کون لوگ ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ اچھا، اور جو سکھر میں کسی اور جگہ سے آئے ہیں وہ کتنے ہیں؟ واہ، چلو دیکھو نمائندگی ہوگی سارے سکھر کی آج، تو بڑی اچھی بات ہے۔ میں آج یہ آیا ہوں تو سب سے پہلے جو مجھے بری بات لگی ہے وہ میں پہلے بتا دوں۔ یہ آپ دو صوفے دیکھ رہے ہیں، آپ دو صوفے دیکھ رہے ہیں، یہ درمیان میں جو پڑے ہوئے ہیں یہ باقی صوفوں سے بڑے ہیں، یہ کون سی برابری ہے؟ ہماری پارٹی میں تو لیڈروں کو زمین پہ بیٹھنا چاہیے، دوسروں کو کرسی پہ بٹھانا چاہیے۔ اصل میں ہماری پارٹی عام پارٹی نہیں ہے، ہماری پارٹی عام لوگوں کو لیڈر بنانے کے لیے آئی ہے۔ کھڑے رہو، کیوں بٹھا رہے ہو؟ کھڑے رہو۔ ہماری پارٹی عام لوگوں کو لیڈر بنانا چاہتی ہے۔ عام لوگ لیڈر نہیں بن سکتے ان پارٹیز میں جہاں امیر لوگ پارٹیاں چلاتے ہیں۔ پاکستان میں پرابلم صرف ایک ہی ہے کہ تھوڑے سے امیر ہیں جنہوں نے پورے ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور بہت زیادہ غریب ہیں جن پہ ظلم ہو رہا ہے، جن کے پاس مہینے میں 10,000 15,000 روپیہ کمانے کے لیے بھی ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ سندھ میں اتنی بے روزگاری ہے، لوگوں کے پاس کام ہی نہیں ہے۔ کام ہوگا تو پیسے کمائیں گے، اور جو کام کرتے ہیں مشکل سے 10-12 ہزار روپیہ بھی نہیں کما سکتے۔ ابھی ایک ہمارے دوست ہیں جو گاڑی چلاتے ہیں، میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کی کیا تنخواہ ہے؟ انہوں نے کہا 15,000 روپیہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ 500 روپیہ ایک دن کا۔ عمران خان کے پاس 2 کتے ہیں، بڑے بڑے کتے ہیں۔ عمران خان ان کتوں کے ساتھ شام کو کھیلتے ہیں۔ وہ کتے جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ وہ بھی کھیلتے ہیں، عمران خان بھی ان کتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ ان کتوں کا جو خرچہ ہے نا مہینے کا، وہ 50,000 سے اوپر ہے ایک کتے کا۔ اور یہاں پہ سندھ میں ایک آدمی کتنے پیسے بنا رہا ہے؟ 10,000 8,000 15,000۔ وہ کتے جو ہیں وہ انسانوں سے بہتر ہے، کیونکہ وہ امیروں کے کتے ہیں، کیونکہ وہ حکمرانوں کے کتے ہیں۔ ہماری قوم کو انہوں نے جانور سمجھ لیا ہے۔ یہ سب فراڈیاں ہیں۔ یہ جو خورشید شاہ ہے یہاں پہ سکھر میں، یہ بھی بہت بڑے فراڈی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں سندھ میں جنہوں نے حکومت کی ہے، ان کے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنی جائیدادیں ہیں، اتنے گھر ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اور یہ عیاشی کر رہے ہیں۔
اور سندھ کا حال دیکھیں آپ کہ سندھ میں میں نے کہا کسی کے پاس کام تک نہیں ہے، تو سندھ کو برابری چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ برابری پارٹی زندہ باد، برابری پارٹی زندہ باد، جواد صاحب زندہ باد، جواد صاحب زندہ باد۔ برابری پارٹی عام لوگوں کی پارٹی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، لیکن اس کا مطلب اصل میں پتہ کیا ہے؟ آپ کو سمجھنا پڑے گا، اور یہ مطلب جو ہے اگر آپ نے سمجھ لیا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ پارٹی آج تک پاکستان میں نہیں بنی۔ 75 سال ہو گئے ہیں یہ پارٹی نہیں بنی جو بننی چاہیے تھی، کبھی نہیں بنی آج تک۔ بھٹو صاحب نے بھی یہ پارٹی نہیں بنائی، ذوالفقار علی بھٹو نے غریبوں کے لیے تھوڑا بہت کچھ کیا بھی، ہم مانتے ہیں، لیکن وہ خود جاگیردار تھے، بڑی بڑی زمینوں کے مالک تھے، آج بھی ان کی فیملی کے پاس بہت جاگیریں ہیں۔ جب وہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے سندھ میں جن کو چیف منسٹر لگایا ان کا نام تھا غلام مصطفیٰ جتوئی، اور وہ بھی جاگیردار تھے۔ پھر انہوں نے پنجاب میں جس کو چیف منسٹر لگایا وزیر اعلیٰ، وہ بھی جاگیردار تھے، ان کا نام تھا غلام مصطفیٰ کھر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ غریبوں کی بات تو کی جا رہی تھی لیکن کر جاگیردار رہے تھے، غریب خود نہیں کر رہے تھے اپنی بات، ان کو اپنی بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، ان کو کہا جاتا تھا ہم بتاتے ہیں تمہیں کیا چاہیے۔ غریب کہتا تھا مجھے تو یہ چاہیے، وہ کہتے تھے نہیں تمہیں وہ چاہیے۔ اب مجھے بتائیں جس کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے اسی نے بتانا ہوتا ہے یا کسی اور نے بتانا ہوتا ہے؟ وہی بتاتا ہے جس کو چاہیے ہوتی ہے۔ تو یہ تو آپ کو نہیں دیتے جو آپ کو چاہیے ہو، ہم فہرست بناتے ہیں سب لوگوں کو، پاکستان کے شہریوں کو 3 وقت کا اچھا کھانا، جو بھی وہ کھانا چاہیں جتنا مرضی مہنگا ہو، وہ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ان کے خیال میں نہیں چاہیے۔ تمام پاکستانیوں کو سندھیوں سمیت جو ان کا دل کرے ویسا کپڑا وہ پہن سکے، یہ سب کو چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ان کا خیال ہے کہ نہیں چاہیے؟ کیسے سنگ دل اور ظالم لوگ ہیں۔ مطلب آپ کو چاہیے اور یہ آپ کو کہہ رہے کہ نہیں چاہیے۔ آپ آج بتاؤ آپ کو چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ پھر آپ کو ہر ایک کو ایک اچھا گھر چاہیے جو آپ کا اپنا ہو، چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ زور سے بتاؤ۔ ان کا خیال ہے کہ نہیں چاہیے؟ کیا کریں ہم؟ پھر ان کا یہ بھی خیال ہے کہ اس گھر کے اندر جو بجلی کا بل ہے وہ کہاں کوئی آتا ہے؟ آتا ہی نہیں بجلی کا بل، گیس کا بل ہی نہیں آتا۔ ان کو ایسے لگتا ہے، آپ کو پتا ہے، ان کو لگتا ہے یہ کوئی خوابوں کی باتیں ہیں، ایسے بل کو نہیں آتا۔ بل آتا کہ نہیں آتا؟ ان کا خیال ہے نہیں آتا۔ ایسے جاہل اور بیوقوف لوگ ہیں۔ اچھا، آپ سب کو اچھے اسکولوں میں، اچھے کالجوں میں، اچھی یونیورسٹیوں میں تعلیم چاہیے یا نہیں چاہیے آپ کے بچوں کو؟ ان کا خیال ہے کہ نہیں چاہیے؟ کیا کریں؟ لیکن جو آپ کے حکمران ہیں ان کا خیال ہے کہ نہیں چاہیے۔ اگر ان کو پتا ہوتا کہ چاہیے تو آپ کو ملتی نا، تو ان کو لگتا نہیں چاہیے۔ اب یہ تو بہت بڑا مسئلہ بن گیا۔ دیکھو میں نے جتنی چیزیں بتائی ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں مل رہا۔ تمام لوگوں کو پاکستان کے جب بیمار ہو جائے تو دوائی یا آپریشن یا علاج جتنا مرضی مہنگا ہو وہ فری، مفت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ان کا خیال ہے کہ نہیں چاہیے؟ اچھا، یہ ان کون ہے جن کا خیال ہے کہ نہیں چاہیے؟ عمران خان ہے،
نواز شریف, شہباز شریف, آصف زرداری, بلال بھٹو زرداری, مریم نواز شریف, حمزہ شہباز شریف, جہانگیر ترین, شاہ محمود قریشی, خورشید شاہ, ان کا خیال ہے کہ آپ کو یہ سب چیزیں نہیں چاہیے. اب میں پھر پوچھتا ہوں, آپ کو چاہیے یہ سب چیزیں کہ نہیں چاہیے؟ اونچی آواز سے بولو. تو لیتے کیوں نہیں ان سے؟ لے گو کہ نہیں؟ لوگے؟ برابری پارٹی اس لیے بنی ہے, برابری پارٹی اس لیے بنی ہے کہ یہ سب چیزیں جو آپ کو پتا ہے کہ آپ کو چاہیے لیکن ان کا خیال ہے کہ نہیں چاہیے, وہ ہم آپ کو لے کے دیں گے اور آپ خود لیں گے اپنے ہاتھ سے. اسی بات میں برابری پارٹی, برابری پارٹی, تو جب برابری پارٹی ہم کہتے ہیں کہ عام لوگوں کی پارٹی ہے تو اس کا ایک لازمی ایک مطلب ایک اور بھی بنتا ہے کہ ہم خاص لوگوں کی پارٹی نہیں ہیں. کیا بنتا ہے مطلب؟ ہم اگر عام لوگوں کی پارٹی ہے تو ہم خاص لوگوں کی پارٹی, مجھے بولو وہ خاص لوگ کون ہیں؟ میں بتاتا ہوں, یاد کر لینا. آج یہ ووٹ مانگنے آئیں گے, ان کو بھگا دینا, ان کو ووٹ نہیں دینا. جاگیردار ووٹ دینا ان کو, کیونکہ یہ وہ ہے جو سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ سب چیزیں نہیں چاہیے. سرمایہ دار ووٹ دو گے ان کو بھگا دینا یہاں سے, پورے پاکستان سے بھگا دینا, کہنا واپس جاؤ, چلو گھر جاؤ. مافیاز, بدماش جو ہوتے ہیں, ان کا خیال ہے کہ آپ کو یہ چیزیں نہیں چاہیے, ان کو ووٹ دینا آپ نے, آئندہ دو گے. قبائلی سردار, قبائلی سردار, بہت سے قبیلے ان کے سردار, بلوچستان, سندھ, پختونخوا, پنجاب, سردار. آپ سرداروں کو ووٹ دو گے کیونکہ یہ بھی وہی ہے جو سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ چیزیں نہیں چاہیے. کتنے جاہل, کتنے بے وقوف, کتنے ظالم, کتنے, میں لفظ کو برا استعمال نہیں کرنا چاہتا, بہت برے لوگ ہیں, بہت برے لوگ. عیاشی کرتے ہیں, بڑے بڑے گھر, جگیریں, بڑے بڑی جدادیں, لیکن آپ لوگوں کا کچھ نہیں کرنا کیونکہ آپ کو تو چاہیے کچھ نہیں. اب ایک اور چیز میں آ رہا ہوں, برا نہیں ماننا. ایک ہوتا ہے پیر, پیر اچھے ہوتے ہیں, پیر جو آپ کو پیری مریدی تو ہے پورے پاکستان میں ہے, لیکن ایک وہ پیر ہوتا ہے جو سیاست میں آتا ہے, سیاست میں آ جاتا ہے, اور سیاست میں آ کے پھر وہ بھی سیاست دانوں کے ساتھ نہیں جاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں سیاسی پیر. کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی ووٹ مانگے تو نہیں دینا, یہ انہی کا ساتھی ہے. شاہ محمود قریشی کو ووٹ نہیں دینا, دو گے؟ تو یہ سارے جو لوگ ہیں نا, برابری پارٹی ان کی پارٹی نہیں ہے. کبھی کسی پارٹی کو ہمت ہوئی ہے پاکستان میں یہ کہنے کی کہ ہم ان لوگوں کی پارٹی نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کی پارٹی ہے؟ کسی نے کہا آج تک؟ ان کی ہمت نہیں ہے کیونکہ یہ ڈر جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو تو پیسہ بنانا ہے, یہ تو خود جگیروں میں رہتے ہیں بڑی بڑی. عمران خان فراڈیے 300 کنال میں رہتے ہیں. کتنے؟ اونچے بولو. سکھر میں 3
مرلے کا مکان بنانے کے لیے 1 کروڑ روپیہ سے زیادہ لگ جائے گا. اگر آپ زمین بھی خریدو, اس میں مکان بھی بناؤ, تو 1 کروڑ سے اوپر. کتنے لوگ ہیں یہاں پہ جن کے پاس 1 کروڑ بینک میں پڑا ہوا ہے؟ کوئی ہے؟ تو اب آپ مجھے بتاؤ کہ عمران خان کے پاس 300 کنال کا گھر ہے جہاں وہ رہتے ہیں بھائی صاحب. ایک اور گھر ہے ان کا, وہ لاہور میں ہے, وہ 7 کنال 8 مرلے کا ہے. کتنا اونچا؟ 7 کنال 8 مرلے. ایک اور گھر یہ بھی ہے. تیسرا گھر اسلام آباد میں ایک فلیٹ ہے. مطلب ایک آدمی کو ایک گھر چاہیے ہوتا ہے بڑی مشکل سے, وہ 3 گھر ہے. لگتا ہے 3 ٹانگیں ہوں گی, ایک ٹانگ ادھر, ایک ٹانگ ادھر, ایک ٹانگ ادھر. حیرانی کی بات ہے, 3 گھر. اس کے بعد 11 ان کی زرعی زمینیں ہیں, 11 ان کی زرعی زمینیں اپنی. اور آپ لوگوں کو جن کے پاس 8,000 روپیہ بھی نہیں ہے, 10,000 روپیہ بھی نہیں ہے, 15,000 روپیہ بھی نہیں ہے, ان کو عمران خان, میں ان کو فراڈیا کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ وہ ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں ایسے کر کے, اچھی سی شیروانی پہن لیتے ہیں بڑی مہنگی سی. ان کے گھروں کے خرچے جو ہیں وہ کروڑوں میں ہیں. ملا کے دیکھیں نا, 14 جدادیں ہیں, 14 جدادوں کی دیکھ بھال کرنی ہے, 1 کروڑ سے تو اوپر لگ سکتا ہی ہے نا. تو بیٹھ کے شیروانی کہتے ہیں غریبوں کو گھبرانا نہیں. اور کیا ہوتا ہے فراڈیا؟ کروڑوں لوگوں کو کہہ رہے ہیں, کروڑوں لوگوں کو جن کے پاس 10,000 15,000 روپیہ نہیں ہے, ان کو کہہ رہے ہیں گھبرانا نہیں. میں عمران خان سے پوچھتا ہوں کہ آپ ذرا آ کے ان غریبوں کے ساتھ رہیں, ساری جدادیں بانٹ دیں اور ان کے ساتھ رہیں. 3 مرلے کے مکان میں, 5 مرلے کے مکان میں, چلیں 10 منزل رہیں, 1 کنال میں رہ لیں. اچھا, ان کو بھاگنے کا بڑا شوق ہے, وہ بڑا بھاگتے ہیں, وہ کھیلتے تھے نا تو ان کو بھاگنے کا بڑا شوق ہے. تو ابھی بھی وہ بھاگنے کے لیے کہتے ہیں میں جنگلوں میں چلا جاتا ہوں. ہم کہتے ہیں جنگلوں میں نہ جائیں, ایسی جنگلوں میں شیر چیتے بھی ہوتے ہیں. آپ ایسا کریں, آپ چلے 1 کنال بھی نہیں, آپ 4 کنال کے گھر میں رہ لیں, 4 کنال کے, اس میں بھاگنے کے لیے جگہ مل جائے گی. لیکن 300 کنال میں تو نہ رہے, کوئی تھوڑا سا تو خیال کریں. 300 کنال میں رہتے ہیں آپ, تو آپ کیسے اسد زرداری کو پکڑیں گے اور آپ کیسے نواز شریف صاحب کو پکڑیں گے؟ اسی لیے انہوں نے نواز شریف اور اسد زرداری کو نہیں پکڑا, اور وہ دونوں باہر ہیں, کیونکہ یہ انہی میں سے ہیں, کیونکہ یہ خود 300 کنال میں رہتے ہیں. تو اس لیے میں ان کو کیا کہتا ہوں, کیا کہتا ہوں میں ان کو, فراڈیے. یہ فراڈ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ, کچھ نہیں دے رہے آپ کو. مہنگائی اور غربت 2 چیزیں دی ہیں ان کو, آپ کو مہنگائی اور غربت, صرف مہنگائی اور غربت, ابھی تک اور کچھ نہیں دیا. اور اب نئی بات کر رہے ہیں آج کل, کہتے ہیں کہ میں تو اسلام کی بات کر رہا ہوں پاکستان میں, اس لیے مجھے امریکہ جو ہے وہ آنکھیں دکھا رہا ہے. اور بھائی آپ پہلی بات تو یہ بتائیں کہ پاکستان میں 95% مسلمان ہیں پہلے سے, وہ پہلے مسلمان ہیں. ان کو اسلام کیا بتا رہے ہو؟ وہ تو پہلے سے ہے ان کے پاس. یہ کیا ڈرامے بازی ہے؟ وہ تو پہلے سے ہے ان کے پاس. اور مولانا صاحب بھی ہیں, مولوی بھی ہیں, مسجدیں بھی ہیں, کہیں نہ کہیں سے سیکھ لیں گے, سیکھتے بھی ہیں, گھروں سے سیکھ لیں گے. اور آپ کا کیا کام ہے ان کو اسلام سکھانا؟ آپ مولوی ہیں, آپ مولانا ہیں, آپ کو ووٹ اس لیے دیا تھا ہمیں اسلام سکھائے, اس لیے دیا تھا, بتائیں. تو جس کے لیے دیا تھا, کھانا, کپڑا, گھر, روزگار, تعلیم, علاج, اور اس کے بعد سڑکیں, مکان کے بل, اور آمدنی اچھی, اور اچھی تنخواہ, اچھے کاروبار کرنے کا موقع, اس کے لیے ووٹ دیا تھا, اسلام پھیلانے کے لیے نہیں دیا تھا. وہ ہمارے پاس پہلے سے ہے, ہمارے پاس جو نہیں ہے ہم نے اس کے لیے ووٹ دیا تھا. برابری پارٹی پاکستان
बराबरी पार्टी पाकिस्तान हमें इस्लाम सिखा रहे हैं, उनकी तो दाढ़ी भी नहीं है। तो मौलवी इस्लाम सिखाए तो कम से कम दाढ़ी तो होती है, बंदा उसकी बात सुन लेता है। ये रोज शेव भी करते हैं साथ, आपको इस्लाम भी सिखा रहे हैं। और अब कहते हैं कि अमेरिका मुझे तंग कर रहा है। और भाई आपको अमेरिका ने क्या तंग करना है? आपको तो अवाम ने तंग करना है। अभी अवाम ने आपको पूछना है। जब ये चाहेंगे तो अवाम पूछेगी, जब ये जलसे करेंगे कि भाई वो महंगाई गुर्बत ये किस तरह किया आपने, और आप खुद तो 300 कनाल में रहते हैं, हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये जो बोल रहे हैं ना, ये झूठ बोल रहे हैं। कोई अमेरिका ने इनको कुछ नहीं कहा। ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? अभी गौर से सुने मेरी बात। इमरान खान झूठ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब उन्होंने मजहब का सहारा लेके आपको जज्बाती करना है कि देखो जी मैं तो इस्लाम की बात कर रहा था, मुझे तो निकाल दिया। पहले वो कहते थे नवाज शरीफ मुझे क्यों निकाला, अब 3 दिन बाद इमरान खान भी कहेंगे मुझे क्यों निकाला। तो ये आने वाला है वक्त, इनकी बात नहीं माननी। आपने इनसे ये नहीं पूछना कि आपको इस्लाम आता है, हमें नहीं आता, हमें दें। आपने इनसे पूछना है हमें जो चाहिए था वो आपने नहीं दिया, वो क्यों नहीं दिया, आपने ये पूछना है। पूछोगे आप इनसे, क्योंकि यही आपके पास नहीं है और ये समझते हैं कि आपको जरूरत नहीं है। तो इसलिए अब ये नया एक ड्रामा शोशा छोड़ने लगे हैं और ये इंसान इतना फ्रॉडी है कि मैं बार बार कह रहा हूँ, ये फिर आपको आके ना कोई नई बात बताएंगे। तो नई बात यही बताएंगे कि मैं इस्लाम का सिपाही हूँ, और ये समझते हैं कि नामूस रिसालत की ये वाहिद सिपाही है। हर पाकिस्तानी जो है वो इनसे ज्यादा मोहब्बत करता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आप करते हैं कि नहीं करते? लेकिन ये अकेले मुजाहिद बने हुए हैं। फिर वजह क्या है? वजह एक ही है, क्योंकि कुछ दे नहीं सके आपको, और जो दिया है वो महंगाई और गुर्बत दी है। तो अब चूंकि है कुछ नहीं पास, तो अब जेबों में से ऐसे ऐसे करके निकाल रहे चीजें, तो मुझसे इस्लाम निकल रहा है और कुछ है ही नहीं जेब में। तो इनसे बच के रहना है। इनको इमरान खान आएंगे तो क्या करना है? वोट देना है कि नहीं देना? ऊंची बात में बोलो। बराबरी पार्टी पाकिस्तान आम लोगों की पार्टी है और खास लोगों की पार्टी नहीं है। जागीरदारों, सरमायादारों, माफिया, कबायली सरदार, सियासी पीर और जितने वडेरे हैं, हम इनकी पार्टी नहीं है। हम आप लोगों की पार्टी है, आप लोगों की पार्टी है, और आप लोगों को ही लीडर बनाएंगे। मजदूरों का एक ही नारा, सुपर पावर वोट हमारा। मजदूरों का एक ही नारा, मजदूरों का एक ही नारा, किसानों का एक ही नारा। अब हम आते हैं असल बात पे, जो मैं करना चाह रहा हूँ उसके बाद मैं खत्म करूंगा तकरीर। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाह रहा क्योंकि मुझे कोई तकरीर का शौक नहीं है और मैं बराबरी में यकीन रखता हूँ। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत बराबरी पे यकीन रखते थे, इसलिए वो खुद जमीन पे सो जाते थे, खुद अपने जूते गांठ लेते थे, अपनी कमीज को पैबंद लगा लेते थे, वो बराबरी पे बिलीव करते थे, गरीबों की जगह पे आके रहते थे। हमारे हुक्मरानों की तरह नहीं थे कि 300 कनाल में इमरान खान, 1600 कनाल में नवाज शरीफ, और आसिफ ज़रदारी का तो मालूम ही नहीं है कितनी जमीनें, उनको खुद मालूम नहीं है। तो मैं बराबरी पे बिलीव करता हूँ। अब एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये आपको कभी नहीं बताएंगे। जो मगरबी दुनिया है ना, जहाँ पे अगर वीजा आज खुले, अगर वीजा खोल देना पाकिस्तानियों के लिए, अमेरिका का, कनाडा का, इंग्लैंड का, यूरोप का, तो जिन लोगों के पास 10,000, 8,000, 15,000 रुपया बड़ी मुश्किल से है, वो वीजा अगर दे दे उनको, ये वाले मुल्क तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। कोई काम तो मिलेगा वहाँ तो बड़े ठीक ठाक डॉलर से पैसे कमाते हैं। तो उन मुल्कों में जो इतनी खुशहाली है, आप जाते हैं वहां पे
उन मुल्कों में सबसे पहले बराबरी का नारा लगाया गया था। उन लोगों ने कहा था हमें बराबरी चाहिए, वहां से स्टार्ट हुआ था, शुरू ही वहां से हुआ था। उन्होंने 3 बातें की थी। फ्रांस में इंकलाब हुआ था 1789 में, अभी तो 2022 है। 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस का इंकलाब, उसमें 3 नारे दिए गए थे, 3 नारे। अब वो क्या क्या थे? सबसे पहले इक्वालिटी, यानी बराबरी। क्या? ऊंची बोलो। दूसरी लिबर्टी, यानी आजादी। क्या? किससे आजादी? इन जागीरदारों सरमायादारों की गुलामी से आजादी। और तीसरा फ्रेटर्निटी, भाईचारा। क्या? तो 3 नारे दिए थे उन्होंने, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। बराबरी, आजादी और भाईचारा। और इसके ऊपर उन्होंने अपनी रियासतें बनाई। अमेरिका भी इसी में बना है, इंग्लैंड भी इसी में बना है, फ्रांस भी बना है, जर्मनी भी बना है। ये जितने मुल्कों में आप वीजा लेके जाना चाहते हैं, आपको मिलता नहीं है, आपको वीजा नहीं देते। गरीब को वीजा भी नहीं मिलता, अमीर सारा वक्त फिरते रहते हैं, गरीब नहीं जा सकता मुल्क से बाहर। गरीब को कहते हैं यही पे काम करो और मजदूरी कर करके जो है सरमायादार को फायदा पहुंचाओ। और खबरदार जो तुम बॉर्डर से बाहर गए, बॉर्डर से बाहर जाना है तो इमरान खान ने जाना है जिनके बच्चे भी बाहर हैं, नवाज शरीफ ने जाना है जिनके बच्चे भी बाहर हैं, और आसिफ ज़रदारी ने जाना है जिनके बच्चे बाहर थे तो अब जाके कहीं आए हैं, सारी उम्र बाहर रहे हैं। तो ये लोग जो हैं ये आपको बराबरी नहीं देना चाहते, क्योंकि अगर बराबरी दे दी तो क्या होगा? इनकी जायदादें, इनके असासे, इनके कब्जे किए हुए जितनी भी दौलत है, माल है, आप उसमें से अपना हिस्सा मांगेंगे। क्या मांगेंगे? बराबरी तो होती है ऐसे है। ये चाहते हैं कि आपको ना मिले बराबरी। अब आप क्या चाहते हैं? आपको बराबरी मिले या ना मिले? बराबरी पार्टी आपकी पार्टी है कि नहीं? क्या आप इन लोगों को दोबारा वोट देंगे? और मैं आखिर में बताऊं कि मैं वजीर आजम कभी नहीं बनूंगा। अब आप पूछे क्यों? पूछे क्योंकि मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ूंगा। मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना। मैंने ताहयात पूरी जिंदगी इलेक्शन नहीं लड़ना। उसकी वजह क्या है? अगर मैं इलेक्शन लड़ता हूं, पहले ही आपने तो धोखे खाए हैं। ये सब वजीर आजम की कुर्सी के पीछे पड़े हुए हैं और इसलिए पार्टियां बनाते हैं। अगर मैं भी यही करूंगा तो आप मेरे पे एतबार कैसे करेंगे? आप करेंगे एतबार मेरे पे? तो हमें एतबार देने के लिए कि इलेक्शन भी आपने लड़ना है, पार्टी भी आपने बनानी है, लीडर भी आपने बनना है, और हमें कारकुन तो चाहिए नहीं, हमें लीडर चाहिए सर। तो इसलिए मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। जब मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा तो मैं वजीर आजम तो बन ही नहीं सकता। और ये मैं आपको नहीं कह रहा, मैं हर जगह जाके कहता हूँ, ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये टीवी पे जा रहा है, मैं टीवी पे बोल रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया पे बोल रहा हूँ, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। कैसे भाग सकता हूँ इस बात से? तो मैंने वजीर आजम नहीं बनना, वजीर आजम आप लोगों में से कोई बनेगा, आप नौजवानों में से। और एक बात की मैं आपको गारंटी कर दूं कि आप लोगों में से जो वजीर आजम बनेगा या बनेगी, वो ना जागीरदार होगा, ना सरमायादार होगा, ना माफियाज होंगे। वो आप लोग आम लोग होंगे, आम लोग। इंसान बड़ा छोटा सिर्फ 4 चीजों से होता है। ये मैं खत्म कर रहा हूँ, फिर मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। ये जो आपने मुझे सोफे पे बिठाया है, इस तरह के सोफों पे, इस तरह की गाड़ियों पे, इस तरह के घरों में, बड़े बड़े घरों, बड़ी बड़ी गाड़ियों, बड़े बड़े सोफों में बैठ के लोग अपने आप को बड़ा समझते हैं। क्या असल में वो बड़े होते हैं? जो जुल्म करते हैं लोगों पे, जो पैसा बनाते हैं, जो किसी के पास पैसा नहीं जाने देते, वो बड़े हो सकते हैं कभी? नहीं।
تو جو اصل میں بڑے ہوتے ہیں اصل میں وہ 4 چیزوں سے ہوتے ہیں، میں آپ کو گنوا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جس کا اخلاق اچھا ہو، جو دوسرے لوگوں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئے، ہمدردی سے پیش آئے، غریب آدمی کو گلے لگائے، غریب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے، وہ ہوتا ہے اچھا آدمی یا اچھی عورت۔ وہ بڑے ہوتے ہیں، وہ آپ میں سے بہت سارے ہوں گے، آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جو اچھے اخلاق والے ہوں گے، لیکن آپ کو یہ کچھ نہیں سمجھتے، اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کو کچھ چاہیے بھی نہیں، جیسے ہم نے پہلے کہا، نہ آپ کو کھانا چاہیے، نہ کپڑا، نہ آپ کو مکان چاہیے، نہ تعلیم، نہ صحت، آپ تو ویسے ہی وہ کہتے ہیں نا ہوا میں اڑتے ہیں، رات کو ساری چیزیں کھلی آ جاتی ہیں، صبح صبح نیچے اتر آتے ہیں، ان کا خیال میں آپ جن ہیں، انسان نہیں ہیں، کہیں ہوا میں رہتے ہیں۔ تو ایک تو یہ آدمی بڑا ہوتا ہے کیا عورت، دوسرا جو عورت یا آدمی بڑا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو دوسرے کی مدد کرتا ہے۔ اب مدد کرنا جو ہے اس کی سب سے بڑی فارم جو ہے، اگر آپ مدد کرتے ہیں کسی کی تو آپ 1 روپیہ دے سکتے ہیں کسی کو، 2 روپے، 5 روپے، 10 روپے، اس سے زیادہ کیا دیں گے؟ اگر امیر ہیں تو 1000 دے دیں گے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس غریب ہی غریب اکٹھے ہو جائیں اور آپ سب کو دے سکیں، کیا کر سکتے ہیں آپ ایسے؟ ایک طریقہ ہے کہ آپ سب کے لیے کر سکتے ہیں، ایک طریقہ ہے کہ آپ سب کے لیے کر سکتے ہیں، سب کی مدد، وہ ہے سیاست، عام لوگوں کی سیاست، جس میں آپ تمام لوگوں کو ان کی تمام ضروریات، تمام حقوق دے سکتے ہیں، سب کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا انسانی ایک خدمت کا ایک پلیٹ فارم ہے جس کو سیاست کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے سیاست کو بدنام کر دیا ہے۔ اصل میں سیاست انبیاء علیہ السلام کا کام تھا، اصل میں سیاست جو تھی یہ آپ جیسے لوگوں کا کام تھا، جو لوگوں کی مدد کرنا چاہتے تھے، جو لوگوں سے پیار کرتے تھے، اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے۔ تیسری چیز کیا ہوتی ہے جس سے انسان دوسروں سے بڑے ہو جاتے ہیں؟ وہ ہوتی ہے آپ کسی کے لیے قربانی کریں، اپنی ذات کی، اپنے مال کی، اپنے ٹائم کی، آپ قربانی دیں، لوگوں کے سامنے قربانی دیں، تو آپ بڑے ہو جائیں گے کہ نہیں؟ باقی سے جو زیادہ قربانی دے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ زیادہ بڑا ہوگا نا۔ یہ آپ کو کیوں نہیں بتاتے یہ باتیں؟ اس لیے کہ یہ بڑے صرف دولت سے ہوتے ہیں، یہ صرف دولت سے بڑا ہونا چاہتے ہیں، ان کے پاس بڑے ہونے کے لیے اور کچھ نہیں ہے، بڑے گھر، بڑی گاڑیاں، بڑے صوفے، بڑے بجلی کے بل، بڑے پیٹرول کے بل۔ تو آپ تو بڑے ہو ہی نہیں سکتے کبھی زندگی میں، آپ تو بیچارے ایسے ہی رہیں گے، تو یہ تو کوئی بڑے ہونے کا کرائٹیریا نہ ہوا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں جب تک برابری کی بات نہیں کریں گے، جب تک آپ برابری کی سطح پہ آ کے زندہ رہنے کی حق کو نہیں مانگیں گے ان سے، آپ ایسے رہیں گے۔ آپ ان کو ووٹ دیتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، آپ نے کہا کہ یہ نہیں دیں گے، لیکن آپ ان کو ووٹ دیتے ہیں۔ اب کیا آپ پیپلز پارٹی کو، تحریک انصاف کو، مسلم نون کو ووٹ دیں گے دوبارہ؟ یہ سکھر سے پورے پاکستان میں آواز جانی چاہیے، کیا آپ دوبارہ ان تینوں پارٹیوں کو ووٹ دیں گے؟ اونچی آواز سے بولیں، کیا دیں گے ان تینوں کو ووٹ؟ بس اگر آپ مجھ سے یہ وعدہ آج کرتے ہیں اور برابری پارٹی کو پورے پاکستان میں منظم کرتے ہیں، محلوں کی سطح پہ، اپنے یونین کاؤنسل کی سطح پہ، ایم پی اے اور ایم این اے کے حلقے کی سطح پہ آپ منظم کرتے ہیں اس پارٹی کو، اور اس پارٹی کے اندر 3-3 ہزار لوگ کم از کم ایک ایک حلقے سے، ایم این اے کے حلقے سے، اگر وہ ایم این اے میں 3000 ہوئے تو ایم پی اے میں 1500 سے بڑھ جائیں گے۔
وہ دو ہوتے ہیں ایک جگہ پہ عام طور پہ. تو اگر 3000 لوگ آپ کے پاس ہو گئے نا, آپ نے تنظیم سازی کر لی ایسی کہ 3000 لوگ آپ کے پاس ہوئے, تو آپ الیکشن نہ صرف کسی اپنے عام آدمی کو یا عورت کو کھڑا کر کے لڑوا سکتے ہیں, بلکہ آپ الیکشن جیت بھی سکتے ہیں. 3000 لوگ جمع کر رہے ہیں بس, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ لوگ پیسے سے لڑیں گے آپ کے سامنے, آپ اپنے قوت بازو سے لڑیں گے, دلیری سے لڑیں گے, علم سے لڑیں گے, تنظیم سازی سے لڑیں گے, درد مندی سے لڑیں گے, اور اپنی نفری سے لڑیں گے. ہماری جیسی پارٹیاں لوگوں کو اکٹھا کر کے بنتی ہیں, پیسے سے نہیں بنتی. ہم پیسے کی سیاست نہیں کرتے, ہم نے لوگوں کے ساتھ سیاست کرنی ہے. ان لوگوں کے ساتھ جو ہمارے سامنے کھڑے ہیں, جو عام لوگ ہیں, جو پاکستان کو چلاتے ہیں, جو مزدور ہیں, جو کسان ہیں, جو مڈل کلاس ہے, جو محنت کش ہے, ہم نے ان کے ساتھ پارٹی بنانی ہے, ان کے ساتھ الیکشن لڑنا ہے, اور ان کے ساتھ پارلیمنٹ میں جا کے ان لوگوں کو سیاست سے باہر نکالنا ہے, اور یہ ملک اپنے لیے چلانا ہے, اپنے طبقے کے لیے, میجورٹی کے لیے, اکثریت کے لیے. یہ ہے برابری پارٹی. برابری پارٹی یہ ہے. 75 سال میں ایسی پارٹی نہیں بنی جو کہتی ہو کہ ہم عام لوگوں کی پارٹی ہیں, ہم ان لوگوں کی پارٹی نہیں ہیں, اور یہ لوگ ہم میں نہیں آ سکتے. ہم ان کے سیاسی دشمن ہیں, سیاسی مخالف ہیں, ہم ان کے ذاتی دشمن نہیں ہیں. ہم کوئی لڑائی نہیں لڑنا چاہتے, اور اگر ہم نے اس وقت ملک کو نہ بچایا تو یہ لڑائی سڑکوں پہ شروع ہو جائے گی. میں آپ کو بتا دوں, اگر ہماری پارٹی بڑی نہ ہوئی, ہماری پارٹی سیاست میں بڑی نہ ہوئی, تو سڑکوں میں لڑائیاں ہوں گی, اتنی غربت ہو جائے گی, اتنی مہنگائی ہو جائے گی, لوگوں کے گھروں میں گھس جائیں گے. ہم نہیں چاہتے یہ, ہم نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ لڑائی الیکشن میں ہو, سیاست میں ہو, اور پارلیمان کے ایوانوں میں ہو, اور ہم ان سے یہ لڑائی لڑے, سیاسی لڑائی لڑے, طبقے کے طور پہ, غریب کے طور پہ, مڈل کلاس کے طور پہ, محنت کش کے طور پہ, مزدور کے, کسان کے طور پہ. یہ ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اگر آپ یہ کریں گے تو ووٹ بھی آپ نے دینا ہے, اور جس کو دینا ہے وہ بھی آپ نے کھڑا کرنا ہے. تو جیتے گا کون؟ ہم جیتیں گے, برابری پارٹی جیتے گی. کون جیتے گی؟ آپ جیتیں گے, مطلب آپ جیتیں گے, کیونکہ آپ ہی برابری پارٹی ہیں. آپ ہی عام لوگ ہیں, اور برابری پارٹی عام لوگوں کی پارٹی ہے. میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں, آپ سب لوگوں سے. میں سیاست میں صرف اس لیے آیا ہوں کیونکہ مجھ سے پیسے نہیں دیے جاتے لوگوں کو. میں کیا کروں, مجھ سے لوگ پیسے مانگتے ہیں, میں دے دیتا ہوں, اور مانگتے پھر دے دیتا ہوں, میری جیب خالی ہو جاتی ہے. میں کتنی مدد کر سکتا ہوں؟ اتنی غربت ہے, اتنی پریشانی ہے, میں کتنی مدد کر سکتا ہوں؟ میرا خون کھولتا ہے, مجھے غصہ چڑھتا ہے, اور میرا دل روتا ہے, لیکن میں کیا کروں بھائی. میرے پاس پیسے ہوں گے تو کسی کو دوں گا, گھر بھی تو اپنے بھی تو چلانا ہے, اپنا بھی تو راشن لانا ہے. اتنی غربت ہے. تو ایک ہی طریقہ سمجھ آیا ہے, وہ طریقہ ہے سیاست. میرے والدین سیاسیات کے پروفیسر تھے, میری والدہ صاحبہ بھی پولیٹیکل سائنس پڑھاتی تھی, میرے والد صاحب بھی پولیٹیکل سائنس پڑھاتے تھے. دونوں سیاسیات کے پروفیسر تھے لاہور میں. ان کی کتابیں پڑھ کے مجھے ایک ہی طریقہ سمجھ میں آیا ہے, اور وہی طریقہ ہم کر رہے ہیں. صرف سیاست کے ذریعے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ہر ایک کی مدد کر سکیں. صرف سیاست سے آپ ہی کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ حکمران پھر ہوتے ہیں. میں نہیں, مطلب پارٹی ہوتی ہے ہماری. اگر ہماری پارٹی حکمران ہوگی تو ہم اس ملک کے مالک ہوں گے, ہمارا جو دل کرے گا ہم کریں گے. ہمارے پاس حکومت ہوگی, یہ ریاست ہماری ہوگی, یہ ریاست ہم چلائیں گے, تو ہم اپنے لیے چلائیں گے نا, ہم امیروں کے لیے کچھ چلائیں گے. تو یہ واحد رستہ ہے میرے دوستوں. یہ پاکستانی ہو جتنے بھی میرے ساتھ میں کھڑے ہو, سندھی ہو میرے دوستوں, ایک ہی رستہ ہے سیاست. اور سیاست عام لوگوں کی, خاص لوگوں کی نہیں,
आम लोगों को सियासत में आना पड़ेगा, इसलिए मैं सियासत कर रहा हूँ। और मैं खुद कुछ नहीं जा रहा, मेरे पास जितने पैसे हैं मैं जिंदा रह लूंगा, मैं भूखा भी नहीं मरूंगा। मैं मिडिल क्लास का आदमी हूँ, मैंने इतने पैसे तो बना लिए हैं कि मैं भूखा नहीं मर सकता। लेकिन मुझे पता है इस मुल्क में और महंगाई हुई तो करोड़ों लोग भूखे मरेंगे, करोड़ों लोग जो है इलाज के बगैर मरेंगे, करोड़ों लोग हैं जो जहालत से मरेंगे क्योंकि तालीम नहीं दी जाएगी उनको। तो मुझे पता ही होगा, मैं ये होने नहीं देना चाहता। बराबरी पार्टी चाहती कि ये ना हो, तो हम सिर्फ इसलिए सियासत कर रहे हैं कि हमसे लोगों की मदद नहीं की जाती। हमें सिर्फ एक तरीका पता है सब लोगों की मदद करने का, और वो सियासत है। और जब तक आप लोग सियासत पर नहीं आएंगे हम ये नहीं कर सकेंगे। हमें आप लोग चाहिए, आप लोग चाहिए, अपने लिए चाहिए। मुझे नहीं कुछ बनना, आपने खुद बनना है जो बनना है। बराबरी पार्टी 75 साल में नहीं बनी ऐसी पार्टी, इसका नाम बराबरी है। ये वही नारा है जो गोरों ने लगाया था, उन्होंने अपने मुल्क बनाए थे, इधर कोई नहीं लगाता। तो इस प्यार के पैगाम के साथ के हम इंशाअल्लाह इस मुल्क में बराबरी लाएंगे, तमाम लोगों को उनके हकूक मिलेंगे, और खाना, कपड़ा, घर, तहफ्फुज़, तालीम, इलाज, रोजगार, बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट, इंसाफ, इज्जत, ये सब को मिलेगी और मुसावी बुनियादों पे मिलेगी, बराबरी की सतह पे मिलेगी। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मैं कोई तकरीर नहीं करना चाहता था, मैंने आपसे दिल की बात की है। आपको लगता है कि मैंने तकरीर की है? मैंने कोई तकरीर नहीं की, मैंने कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, याद भी नहीं किए, मैंने कोई शेर भी नहीं बोले, मैंने कुछ नहीं किया। सिर्फ जो मेरे दिल में है वो मैंने आपसे शेयर किया। तो मैं आखिर में बराबरी पार्टी का नारा लगाऊंगा, आपने जिंदाबाद कहना है और इसमें हम इख्तिताम करेंगे। और मैं आप सब लोगों से बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुशहाली की जिंदगी गुजारें। जब तक खुदा ने आपको ज़मीन पे रखा है, आपको खुशहाली मिले, आपके बच्चों को मिले, आपके वालिदैन को मिले, आपके बहन भाइयों को मिले, आपके हमसायों को मिले, आपके रिश्तेदारों को मिले और आपके हमवतनों को मिले, सबको खुशहाली मिले, सबके लिए बराबरी, सबके लिए मुसावात का पैगाम है। बराबरी पार्टी, बराबरी पार्टी, बराबरी पार्टी। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। अमीर बनाएंगे